پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس کو اس مشکل سے کیسے نکالا جائے. اکانومی کی طرف دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکال سکیں. اکانومی کا پہیہ چلے, لوگوں کو روزگار میسر آئے. سیاسی صورتحال دیکھیں تو ایک ایسی فساد والی کیفیت ہے کہ جس میں ایک ادارہ دوسرے سے برسر پیکار نظر آتا ہے. اور 9 مئی کے واقعات کے بعد تو خاص طور پر ایک بے یقینی کی فضا جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. کسی کو لیڈ رول میں آ کے ذمہ داری لینی پڑے گی کہ پاکستان کو یہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں, جو ایک پولرائزیشن کی فضا ہے, ایک لڑائی والی تناؤ والی فضا ہے, اس سے نکالا جائے. لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آئیں, کوئی طرز زندگی ان کا جو ہے اس کے اندر آسانی پیدا کی جا سکے. عدالت وہ کام کرے جو عدالت کا کام ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کام کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ایگزیکٹو کا رول ادا کر رہی ہوتی ہے, جو ایگزیکٹو کا کام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک لڑائی والی کیفیت کے اندر بھی موجود ہے. تو اس ساری صورتحال سے نکالنا کیسے پاکستان کو, جو 2014 سے خاص طور پر جو دھرنے والا ڈی چوک کے اندر سلسلہ شروع ہوا تھا, اس کا انجام 9 مئی ہے. یہ بہت سے لوگ اس کو مانیں گے, بہت سے اس سے اختلاف کریں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک خاص طرز سیاست کو فروغ دیا تھا 2014 کے اندر. 2014 کے وہ ڈی چوک کے دھرنے کے اندر بھی ہمیں وہ چیز نظر آئی, فیض آباد دھرنے کے اندر بھی وہ چیز نظر آئی. تو انجام کار وہ پھٹا ہے بم آ کے 9 مئی کو. اب ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کیا سیاست کو راہ اپنی درست کرنی ہے؟ کیا پولیٹیشنز کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے؟ پارلیمان کا کیا رول ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کیا اس پروفیشنل رول کے اندر واپس جائے گی؟ یہ سب چیزیں ہوں گی کیسے؟ آج اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر سوال جواب کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں شعیب شاہین صاحب, ماہر قانون بھی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق ہے. ویری وارم ویلکم سر. ہمیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے, اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب, استحکام پاکستان پارٹی سے. ڈاکٹر مراد, آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور آپ ہی سے آغاز کروں گا. 9 مئی نے شاید ایک وارننگ سائن نہیں ہوتا, جیسے اے پی ایس کا حملہ ہوا تھا تو اے پی ایس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. پہلی دفعہ مجھے لگا شاید کہ ایک بڑی یکجہتی کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ پاکستانی سرزمین سے ان تمام لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے جنہوں نے ہمارے بچوں کو خون میں نہلایا, اور اس کے بعد ہم نے وہ جنگ جیتی. یہ بڑی مشکل جنگ تھی لیکن ہم نے جیتی. 9 مئی کے بعد بھی ہمیں ایک جنگ کا سامنا ہے اور ہمیں اسے جیتنا ہے. اور وہ جنگ یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے, اسٹیبلشمنٹ کا کام کرے, پارلیمان اور سیاستدان اپنا رول ادا کرے. آپ بتائیے, آپ نے ایک نئی جماعت قائم کی ہے, کیا اس جماعت کے اندر یہ قابلیت ہوگی کہ ان مشکلات کا حل دے سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں, جو 9 مئی کو ہوا وہ ہم سب نے دیکھا, اور وہ چیز اس ایکسٹریم پہ چلی گئی جس پہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ہم 15 سال سے ایک پارٹی میں تھا, باقی بھی ہمارے دوست تھے جو ہمارے ساتھ آئے ہیں, اور ہم نے احتجاج کیا. 12 سال سڑکوں پہ گزارے, مگر ایک لمٹ تک ہر چیز رہی, مگر وہ لمٹ بڑھتی جا رہی تھی. اور میں شاید مائنورٹی میں تھا, ہم لوگ مائنورٹی میں تھے اس چیز کے حق میں کہ اس چیز کو کبھی بھی جو بھی پرابلم کا ریزولوشن ہے وہ ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے. اب بھی تو ٹیبل کی بات ہو رہی ہے نا, سو اس لیے ریزولوشن جو تھا وہ ٹیبل پہ تھا, سڑکوں پہ نہیں تھا. آپ احتجاج کرتے ہیں, وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کس لمٹ تک لے کے جانا ہے, کس لمٹ تک نہیں. جو 9 مئی کو ہوا وہ تو ایک ایکسٹریم ہو گئی نا بالکل, اور جب وہ ایکسٹریم ہوئی تو اس کا کیا مطلب تھا کہ کوئی بھی اپنے ملک کو جلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. ہم پاکستانی ہیں, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, ہم نے ادھر ہی سب کچھ کرنا ہے, اور ہم نے اس کا پاکستان کا خیال رکھنا ہے, کسی اور نے نہیں باہر سے آگے خیال رکھنا. تو وی آل تھاٹ کہ دس واز دا ٹائم کہ یہ بات اب لائن بالکل کراس ہو چکی ہوئی ہے, اور اب ہم اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے. نئی پارٹی ایک ایسا پلیٹ فارم میرے خیال سے اویلیبل ہم سب کے لیے ہوا کہ جتنے لوگ سمجھتے تھے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس لیے ہم لوگ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے. اور وہ ایک پلیٹ فارم بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ 9 مئی کو نہیں ہونا چاہیے تھا. سو آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح لوگ پارٹی ڈاکٹر مراد, کیا کوئی ایسے ایلیمنٹس کی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں کہ جو 9 مئی کے 9 مئی تک تو آپ سارے لوگ جماعت کا حصہ تھے نا, کہ جو باقاعدہ اس چیز کے اوپر اکساتے ہوں کہ ہمیں جب بھی وہ ریڈ لائن عمران خان, وہ بڑے نعرے لوگ مکارتے, چھین کے لیں گے آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, وہ کوئی خاص ایلیمنٹ تھا جو عمران کے لیے یا اس پارٹی کے اندر بیٹھ کے اس سوچ کو پروان چڑھاتا ہو کہ جیسے ہی عمران کو پکڑیں گے ہم نے سیدھا جا کے GHQ پہ حملہ کرنا ہے, یہ کور کمانڈر بھی کرنا ہے؟ کیا ایسی سوچ کبھی تھی؟ کیونکہ یہ ایک
آٹومیٹک سارا کچھ نہیں ہو سکتا نا. آٹومیٹک ایک جگہ ہوتا ہے نا, کوئی کمانڈر پہ چلے جاتے ہیں, میں کہتا آٹومیٹک ہو گیا, جی ایچ کیو بھی ہو گیا, حمزہ کیمپ ISI کا آفس فیصل آباد ہو گیا, ادھر پنڈی میں ہو گیا, MM عالم بیس ہو گئی, چکدرہ قلعہ ہو گیا, بالا سار ہو گیا. دیر آر سو مینی پلیسز, سو مینی لوکیشن جو سملر فیشن میں ہٹ ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی کسی لوگوں کی پہلے سے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, ہمیں جب سے خان صاحب لاہور موو ہوئے نا زمان پارک میں, تو ندیم صاحب ہوا یہ کہ کچھ ایسے لوگوں نے جو ان کے ایڈوائزرز بڑے ہی قریب کے بن گئے, اور انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو وہاں پہ بالکل کارنر کر دیا, اور پھر ہمارا وہاں تک ہو گیا کہ ہمارا اندر جانا بھی پاسبل نہیں تھا, کیونکہ وہ ایڈوائزرز ایسے زبردست تھے کہ جنہوں نے آج دیکھیں کہ اس پارٹی کو کہاں تک پہنچا دیا. انہوں نے جو بھی پلاننگ کی, اگر کی نہیں کی, جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ ان لوگوں سے دور رکھا جو کہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ 9 مئی جیسی چیز ہو, یا کبھی بھی اس ایکسٹریم کے قریب بھی آئیں. یہ تو بہت ہی بات آگے بڑھ گئی نا, اس کے قریب بھی آنے والا کوئی ایسا چکر ہی نہیں تھا ہمارا. سو دا تھنگ از کہ جن لوگوں نے 6 مہینے بالکل ایک قبضہ کر لیا زمان پاک کے اوپر, اور انہوں نے کوشش کی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے زمان پاک پہ قبضہ کیا اور عمران کو اس راہ پہ لگایا؟ کیا آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سر نام میں, کیونکہ آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن, نام میں نہیں لوں گا, مگر سب کو پتا تھا کہ پچھلے 6 مہینے سے کون ان کے ساتھ سارا وقت جو لوگ بیٹھے رہتے تھے اور سارا وقت ان کے کان میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے تھے. یہ سب کو پتا ہے کون سے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کیونکہ آپ بھی میڈیا میں ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون لوگ وہاں پہ سارا وقت ہوتے تھے, سارا وقت. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر روز. اچھا شعیب صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. شعیب صاحب, 9 مئی ایٹ لیسٹ کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, لیکن یہ جو کچھ ہوا بڑا ہی افسوسناک ہے. اب اس سے نکلا کیسے جائے باہر؟ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. 9 مئی کو سمبل بنا دینا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے. یہ تو میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی کامیابی ہوگی. یہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے کہ جب آپ دیکھیں جو جس کا جو ڈومین ہے اس سے جب ایکسیس کرے گا تو ملک کی تباہی ہوگی. وہ ادارہ تو خراب ہوگا ہی ہوگا جس کا وہ حصہ ہے, جس ادارے میں وہ انٹرفیئر کرے گا اس میں بھی تباہی مچے گی. اور ہم سارے اوور لیپنگ کر رہے ہیں, ایک ادارہ دوسرے کے ساتھ, دوسرا تیسرے کے ساتھ, تیسرا چوتھے کے ساتھ. اور سب سے بڑھ کر یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ہر زمانے میں انوالومنٹ کی ہے ان ٹو دی پولیٹکس, جس کے ذریعے سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور آج جو انتہا ہوئی ہے دیٹ واز آلسو رانگ. لیکن ایک بات میں مراد راز صاحب کی بات سے ایک اختلاف کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ اس وقت جس وقت پارٹی میں آپ سمجھتے تھے کہ یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں, آپ اس وقت اختلاف کر کے الگ ہو جاتے, نمبر 1. نمبر 2, پارٹی کے اندر بیٹھ کے آپ اس وقت اختلاف کرتے کہ جی ہمارا یہ اختلاف ہے. نمبر 3, جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا اس وقت بھی آپ نے کچھ نہیں کہا, اور بلکہ 9 کو یا 10 کو یا 11 کو جس وقت یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں تو عمران خان کے سپاہی بن کے اور تقریریں کر کے جیلوں میں جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں, ہم بریک لے رہے ہیں. لیکن یہ کیا پھر ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس کے نتیجے میں 1 ہفتے کے بعد ہی آپ کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, اور بریکیں سیدھا جا کر لگتی ہیں استحکام پارٹی کے پاس, وہ بھی جہانگیر ترین کے پاس. اور جہانگیر ترین صاحب کے پاس جا کر کے آپ سارے وہ لوگ یا پریشر میں آئے ہیں یا کوئی اور ریزنز ہے, میں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اور لیکن جن کی طرف ان کا اشارہ ہے 2013 میں بہت سے لوگوں کو جیسے جہانگیر ترین جہاز میں لے کر آئے تھے, اس وقت بھی اس پیٹرن کے متعلق اگر آپ کو ابہام ہے تو میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا یہی تھی. مجھے بھی ندیم بھائی آپ نے ایک منٹ کرنا تھا, میں آپ کو دوں گا سر. اور وہ سارے لوگ اسی طریقے سے آئے تھے سر. کوئی آپ کو پریشانی اگر ہے تو میں ایک ایک بندہ گن کے بتا سکتا ہوں جے کے ٹی کے جہاز میں کون کون آیا تھا. ایک بات کا فرق ہے جی, اس وقت سپورٹ مل سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اس وقت جو پریشر ڈالا گیا, اس وقت جس طرح 4-5 دفعہ عدالت کے آرڈرز کے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کر کے جب نون لیگ کے بندے توڑے گئے تھے, ساؤتھ پنجاب کے بعض لوگ کس طریقے سے گئے تھے, اگر اس کی بھی تفصیل چاہیے تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. ضرور آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس وقت اچھا کام کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ, اب غلط کام کر رہی اسٹیبلشمنٹ. آپ کو اصول یہ طے کرنا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, جمہوری طریقے سے آئیں گے, اس کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لیں گے. ایک بات کرنا چاہتا, اس وقت یہ نہیں ہوا کہ 5 دفعہ عدالت نے کسی کو ریلیز کیا ہو اور اس کو صرف پریس کانفرنس 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی, 5 دفعہ نہیں پکڑا تھا, 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی. ندیم بھائی اس وقت بھی
اس کے جو سربراز تھے ماشاءاللہ وہ بھی میجر جنرل تھے ANF کے. لیکن میں ایک بات ایز چیف ایگزیکٹو عمران خان ہیز ٹو ایکسپٹ دس رسپانسبلٹی. میں وہی کہہ رہا ایک ہوں نا. بندے کے اوپر ہیرون ڈال کی جس کی سزا موت تھی اس کو اندر ڈالا. لیکن دیکھیں یہ کس نے ڈالی, نیچے کون لوگ کام کر رہا تھا, کن کن لوگوں کی ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آج تو آگے چلاتے ہیں. ہے نا منسٹر ایک انٹیریئر ہے, آج GIT کے ساتھ انویسٹیگیشن عمران کی پیشی تھی, میں تھوڑا سا اس کا بھی پھر مراد صاحب کے پاس بھی جانا ہے. میں جب عمران نے الزام عائد کیے کہ یہ فیصل نصیر ذمہ دار ہے وہ وزیر آباد اٹیک کے بعد, تو میں اس وقت بھی پوائنٹ آف ویو تھا اور آج بھی میرا پوائنٹ آف ویو, میں اس پہ بدلا نہیں ہوں کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گولی مارنے والا مجھے شک ہے اس کے اوپر, تو اس پہ سوال جواب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ اس سے پوچھیں, سوال کرنا چاہیے. لیکن جب آج GIT نے پوچھا تو GIT میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کو دھمکی دی, انہوں نے کہا نہیں دھمکی دی. انہوں نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہیں, انہوں نے کہا نہیں ثبوت ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو ویڈیوز آپ بیانات یہ آپ کے ہیں, انہوں نے کہا ہاں ہیں میرے پاس. تو ان کا کسی نے کوئی ایویڈنس دیا تو بتائیں, انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. تو وہ اس چیز کا, اس الزام کا تو انہوں نے خود ہی آج پانی ملا کے آگے ہیں, جس کے اوپر میں خود بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہتا تھا کہ تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ عمران کو گولی لگی ہے, وہ الزام لگا رہا ہے تو سوال کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ اینڈ تو بالکل زیرو پہ آ کے ٹھس ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بنیادی طور پہ جو بیان اس وقت عمران خان صاحب نے دیا تھا, ایک جو مبینہ طور پہ ایک نام نہاد وہ قاتلانہ حملہ تھا, مبینہ نہیں تھا, گولی لگی تھی انہیں, اس لیے آپ کو یہ تو کہنا چاہیے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن وہ کس نے کیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. نہیں میرا خیال ہے جو وہ شخص پکڑا گیا تھا, جو وہ مجذوب ٹائپ آدمی پکڑا گیا تھا, مجذوب تو نہیں ہے, جس نے گولی ماری ہے اسے مجذوب تو نہ کہیں آپ. نہیں مجذوب کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن جو مطلب آپ پھر میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا کہ وہ کوئی انتہا پسند قسم کا شخص تھا, اس کے بیان کو تو ہم نے بالکل ایسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. مجذوب ایک حیثیت ہوتی ہے بندے کی, بہرحال اس کو میں اس کی تھوڑا گولی سا مارنے والے کو مجذوب نہ کہیں.